جن حضرات کو شرکت کرنی ہے قریب تشریف لائے، قریب آ جائے، گیپ نہ رکھے درمیان۔ جن کو تلاوت کرنی ہے وہ اپنی تلاوت کرے، اور جن کو شرکت کرنی ہے قریب تشریف لائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ ہے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے، ہے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے، دے زباں پر وہ بات جو دل پر اثر کرے۔ ہے دین کی ساری ہی باتیں قابل قدر، ہے دین کی ساری ہی باتیں قابل قدر، ہم جو باتیں بھی سنیں اس کی قدر کرے۔ نہ ہو حق بات پہ کبھی کوئی اعتراض، نہ ہو حق بات پہ کبھی کوئی اعتراض، خدا دل میں ایسا پیدا شرح صدر کرے۔ ہو زباں پر ہمارے ذکر جاری، ہو زباں پر ہمارے ذکر جاری، جب دنیا سے عقبا کا سفر کرے۔ اور بروز محشر وہ کرم سے اپنے، اور بروز محشر وہ کرم سے اپنے، عطا عرش کا سایہ اور جام کوثر کرے۔ آمین۔ بزرگان محترم، کل جو موضوع میں نے چھیڑا تھا اسی کی آج تکمیل کرنی ہے۔ کل ایک بات درمیان میں چھوٹ گئی تھی، مجھے بھی اس کا احساس نہیں ہوا دوران بیان، اور شاید آپ میں سے بھی کسی کو احساس نہیں ہوا، تو وہ بھی میں انشاءاللہ پہلے اس کو مکمل کرتا ہوں۔ کل ایک بات جو چھوٹ گئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو میں نے یہ بتایا کہ حرمین شریفین میں وتر کی جو نماز با جماعت رمضان المبارک میں ادا کی جاتی ہے تو وہ حضرات پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت کے بعد دونوں طرف سلام پھرائیں گے، اور اس کے فوراً بعد امام صاحب کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد تکبیر کہی جائے گی، اور جس طرح نماز ہوتی ہے وہ تیسری رکعت وہ مکمل کرتے ہیں۔ یہ بات میں کیوں بتا رہا تھا کہ سال گزشتہ اور اس سال بھی آپ جانتے ہیں کہ حرم شریف میں 20 رکعت تراویح نہیں ہو رہی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم وہاں عمرے میں گئے ہیں تو ہم حرمین شریفین میں نماز تراویح میں شرکت کریں 8 رکعت میں، یا اپنے طور سے مکمل 20 رکعت پڑھیں۔ اب ایک مستقل مسئلہ پیدا ہوگا، پتہ نہیں ان حضرات کا کیا ارادہ ہے آئندہ۔ ویسے کوشش تو بہت عرصے سے ہو رہی تھی کہ حرمین شریفین میں 8 رکعت پڑھی جائے تراویح کی،
لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں کے ایک امام صاحب نے عربی زبان کے اندر مستقل ایک کتاب لکھی اسی موضوع پر کہ دور نبوی سے لے کر جب انہوں نے کتاب لکھنا شروع کیا کبھی کوئی ایک ایسا واقعہ بھی نہیں ملتا، ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ 20 رکعت سے کم تراویح ہوئی ہو، کبھی نہیں۔ وہ حوالے کے ساتھ انہوں نے لکھا، وہ تو عربی زبان میں ہے، آپ کو اردو میں اگر پڑھنا ہو تو ہے الحمدللہ میرے پاس کتاب ماضی قریب میں علمی اعتبار سے ایک بہت بڑی شخصیت انڈیا میں گزری ہے، بہت بڑا علمی مقام اور علمی رسوخ اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا تھا، ان کو نوازا تھا، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا حبیب الرحمان اعظمی نور اللہ مرقدہ۔ تو ان کا بھی مستقل اس موضوع پر ایک رسالہ ہے کہ دور نبوی سے لے کر بعد میں صحابہ کا دور، ویسے دور نبوی میں وہ بھی آ جاتا ہے، اور اس کے بعد تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اور بعد میں حرمین شریفین میں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہوئے اور آباد تھے 20 رکعت سے کم تراویح کبھی نہیں ادا کی گئی۔ انہوں نے باحوالہ یہ لکھا ہے، اردو زبان میں ہے، اس رسالے کا نام ہے 20 رکعت تراویح، یہ نام ہے اس کا، ہے میرے پاس۔ اب کیا کرے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، مبارک جگہ ہے، وہاں جا کر ان کے ساتھ 8 رکعت ہم ادا کرے یا 20 رکعت پڑھے، کیا کرے، کیا کرنا چاہیے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو اسی کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا تھا۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، ہمارے 4 بڑے علماء کرام ایک ساتھ وہاں پر موجود تھے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی علیہ الرحمہ، حضرت مولانا محمد یوسف بنوری علیہ الرحمہ، اور ایک اور بڑے علماء عالم دین وہاں موجود تھے، اور دیگر علماء بھی موجود تھے۔ تو اب وہاں یہ مسئلہ ڈسکس ہوا ان میں، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی عادت شریفہ تھی کہ کوئی فقہی مسئلہ معلوم کرنا ہو، حالانکہ حضرت بہت بڑے عالم تھے، لیکن جتنا ان میں علم تھا اتنی ہی عاجزی اور انکساری بھی تھی۔ اور میرا اور آج کے مولویوں کا حال یہ ہے، آتا جاتا کچھ نہیں اور دماغ آسمان پہ ہوتا ہے، اور ذرا کچھ جانتے ہو گئے، اور آج کے دور میں ذرا کچھ فالوئنگ ہو گئی۔ اب تو معیار ہو گیا ہے کہ یوٹیوب پہ کتنے فالوور ہیں، انسٹا پہ کتنے فالوور ہیں، ایف بی پہ کتنے فالوور ہیں۔ اب علمی معیار یہی رہ گیا ہے، یہی علمی معیار ہے۔ اب مسجد والے بھی کسی کو دعوت دیں گے، بلائیں گے، تو یہ نہیں دیکھیں گے اس کا علم کیسا ہے، تقوی کیسا ہے، اکابر کے نہج پہ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، طبیعت کیسی ہے، کچھ نہیں دیکھیں گے۔
اب بلانا ہے تو اس کو کھولا، گوگل میں سرچ کیا، یوٹیوب پہ سرچ کیا، دیکھیں گے کہ بھائی اس کا اپنا کوئی چینل ہے کہ نہیں۔ پہلے لوگ فیکٹری کے مالک ہوتے تھے تو اپنے کو بڑا سمجھتے تھے، اب کوئی چینل کا مالک ہو گیا ہے تو اپنے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ بھائی اپنا جو ہے وہ یوٹیوب چینل ہے۔ اور بعض ایک سے زائد چینل بناتے ہیں تاکہ مرعوبیت اور زیادہ ہو کہ حضرت کے تو کئی چینل ہیں اور کئی فالوورز ہیں۔ یاد رکھو یہ معیار نہیں ہے۔ بعض انبیاء ایسے گزرے ہیں، آپ کو بالکل پکی سچی بات بتا رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ بعض انبیاء ایسے گزرے ان پر ایمان لانے والا ایک بندہ موجود نہیں، ایک آدمی بھی ان پہ ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق تو ہم نے سنا کہ بھائی اتنا لمبا عرصہ تبلیغ کی تو چلو تھوڑے بہت حضرات بھی ایمان لائے، لیکن بعض انبیاء ایسے گزرے ہیں ان پر ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا، اس کا مطلب گھر کا کوئی فرد بھی ایمان نہیں لایا ان۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں نتیجہ نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے کوشش کتنی کی، محنت کتنی کی، اور محنت صحیح اصول پہ کی یا نہیں کی، صحیح قاعدے کے مطابق کی یا نہیں کی۔ دین کا کام کرنا ہے، قرآن و سنت نے جو اصول بتائے اس کی روشنی میں کرنا ہے، الل ٹپ نہیں کرنا ہے جس کو جو سمجھ آیا وہ شروع ہو گیا۔ لوگوں میں تو وہ مقبول ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو ہمارے علماء نے لکھا ہے قابلیت اصل نہیں ہے، قبولیت اصل ہے۔ ورنہ دنیا میں بڑے بڑے قابل لوگ گزرے ہیں لیکن قبولیت نصیب نہیں ہوئی۔ یہ جو 4 ائمہ اربعہ ہے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے علوم دینیا کی سمجھ عطا فرمائی تھی، ان کے دور میں اور ان سے پہلے اور بعد میں اس سے زیادہ صاحب علم ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مقبولیت سے نہیں نوازا، مقبولیت ان 4 کے حصے میں آئی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، دیکھو کہ جس کو ہم مسجد میں بیان کی دعوت دے رہے ہیں اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کا لباس پوشاک کیسا ہے، اس کا حلیہ کیسا ہے، داڑھی شریعت جس طریق پر چاہتی ہیں داڑھی اس طرح ہے یا نہیں ہے۔ صرف یہ دیکھ لینا کہ اتنے لوگ ان کو سنتے ہیں، اتنے جو ہیں ان کے فالوورز ہیں، تو بھائی وہ ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا، اس کا مطلب کہ نبی کے مقابلے میں جو گروپ تھا اس میں سب سے زیادہ لوگ تھے، ادھر ایک بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں کون معتبر ہے؟ وہی نبی جن کو جو ہے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے اس کو پہلے دیکھا کرو۔ اس مسجد میں برس لگے ہیں ماحول بنانے کو۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے 30-40 سال اس مسجد کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب بستوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محفوظ الرحمان المعروف بہ شاہین جمالی صاحب نور اللہ مرقدہ، اور بھی دیگر حضرات آئے ہیں۔ ایک زمانہ لگا ہے، ایک دور جو ہے گزرا ہے، تب جا کے یہ ذہن بنا ہے، یہ مزاج بنا ہے، یہ ماحول بنا ہے۔ اس کو باقی رکھنے کی ذمہ داری اب ہماری ہے، ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں کی جو ہے وہ ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ ورنہ دیکھیے ماحول بنانے میں زمانہ گزر جاتا ہے، بگاڑنے میں کچھ وقت نہیں لگتا۔ اس لیے پہلے تو بڑے بوڑھوں کو جمنے کی ضرورت ہے یہاں پر، یہ نہیں کہ نوجوان۔ اب ایک ماحول بنتا جا رہا ہے کہ کئی نہیں کہ نوجوان کوئی بھی ریتے دین پر آؤ جو کے بدو چلائے لیوانو، غلط، 100% غلط۔ یاد رکھیو، کتابیں دیکھو اٹھا کر، اس میں مسائل موجود ہے، پوچھے گئے ہیں یہ سوالات پہلے بھی کہ دین کا کام فلاں آدمی اسی طرح کر رہا ہے،
لوگوں کا رجوع اس طرف ہے. کیا اس طرح ہم دین کا کام کر سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ جڑ سکتے ہیں؟ دین کا کام کرنا اصل نہیں ہے. دین کا کام شریعت نے جو مزاج دیا ہے، شریعت نے جو اصول دیے ہیں، جو قوانین دیے ہیں، جو ضوابط دیے ہیں، اس کے مطابق دین کا کام کرنا اصل ہے. دیکھو اٹھا کر کتابیں. لیکن ایک مزاج ہمارے بوڑھوں کا بھی اب بنتا جا رہا ہے، ہمارے اس علاقے میں بھی بنتا جا رہا ہے. دیکھیں کہیں نہیں کوئی بھی حساب نوجوانیاں ایم کے طرف آؤج ہوئی. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اس طرح ان کو لائیں گے تو یہ تو ماحول کو وہ بگڑے ہوئے ہیں اور بگاڑیں گے. تو کیا فائدہ ہوا؟ ان کو ذہن بنا کر لانا ہے. برسوں لگے ہیں اس پہ ماحول بنانے میں. ان کو اسی ماحول میں، اسی رنگ میں ان کو رنگنا ہے، نہ یہ کہ ان کے بہاؤ میں بہہ جانا ہے. نوجوانی کا تو دور ہم نے بھی گزارا، آپ نے بھی گزارا. وہ تو ہوتا ہی ایسا ہے، وہ سمجھانا پڑتا ہے. ہم بھی ویسے ہی تھے جیسے یہ ہیں، اللہ ماشاء اللہ کہ وہ ذہن بنا ہوتا ہے نوجوانی کے عالم میں. بہرحال تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا فقہی، اپنے علم پر اعتبار نہیں کرتے تھے. حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت جو ہیں وہ سوال کرتے تھے کہ کیا کیا جائے. اب حرمین شریفین میں وطر جماعت کے ساتھ ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے رمضان المبارک میں، اور 2 سلام سے. 2 سلام بئی معنی ہم نماز میں جو 2 طرف سلام پھراتے ہیں اس کو 1 سلام سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ پھرایا 2 طرف، لیکن اس کو کیا شمار کریں گے؟ 1 سلام شمار کریں گے. تو حرمین شریفین میں 2 سلام سے تراویح وطر کی نماز ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے. اب یہ بڑے بڑے حضرات وہاں موجود ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کرتے تھے، ہاں بھائی مفتی جی بتاؤ. کیا فرماتے تھے مفتی جی؟ کہ مفتی جی بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے اس میں، شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ تو اب ڈسکس ہوا کہ ہمیں وطر کی نماز حرمین شریفین میں، یا کہہ لیجئے حرم شریف میں، امام حرم کے پیچھے شرکت کر کے پڑھنی ہے، یا ہم اپنے کمرے میں یا مسجد میں حرم شریف میں کہیں جگہ ملے تو اپنے طور سے ہم نماز با جماعت پڑھے، یا ایک کمرے میں اکیلے اکیلے پڑھے، کیا کریں؟ یہ مسئلہ ڈسکس ہوا. تو حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اپنی جماعت اپنے طور سے الگ پڑھیں گے. حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات چھپے ہوئے ہیں بنام ملفوظات فقیہ الامت. اس میں یہ جو میں بات ذکر کر رہا ہوں موجود ہے. فرمایا کہ نہیں، اب مسئلہ ہوا کہ کیا کرے، حرم شریف میں پڑھے یا کمرے میں آ کر پڑھے. تو اب یہ ان کو خوف لاحق ہوا کہ وہاں ہم اپنی الگ جماعت کریں گے، امام صاحب کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے. اسی وقت اپنی وطر کی جماعت ہم نے الگ کی تو لوگ سوچیں گے کہ یار یہ تو حرم شریف میں آ کے اپنی جماعت الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں. اور کوئی یہ نہ سمجھ لے اور آگے تک بات نہ پہنچا دے کہ یہ کوئی الگ جماعت ہے، الگ گروپ ہے، تو خواہ مخواہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو کہاں کہ کوشش کرو کہ تراویح ختم ہو تو سیدھے ہم کہاں چلے جائیں؟ اپنے کمرے میں چلے جائیں اگر موقع ملے تو. چونکہ ہجوم اتنا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ بعض مرتبہ نکلنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی. اس لیے ایک مسئلہ یاد رکھو، زندگی میں شاید کبھی کام دے. یہی حال حج کے موسم میں ہوتا ہے، جمعہ کی نماز میں بھی اتنی بھیڑ کہ پوچھو مت. اب میں جب 2010 میں حج کے لیے گیا تو پہلا سفر تھا، کبھی وہاں حاضری ہوئی نہیں تھی، پہلا جمعہ آیا تو میں اپنے زوم میں جلدی نکلا. میں سمجھا کہ مجھے تو بالکل قریب میں جگہ مل جائے گی، یعنی کافی پہلے نکلا تھا. پھر بھی
میں سمجھا میں بہت جلدی نکلا ہوں. ابراہیم بھائی جب باہر پہنچا تو دیکھا کہ ہوٹل کے باہر ہی سب بنی ہوئی ہے. میں نے کہا میں سوچ رہا تھا کہ قریب میں جگہ ملے گی، یہ تو حرم شریف میں بھی نہیں ملنے والی. بڑا ہجوم. ایک مسئلہ اور وہاں پیش آتا ہے، بات آئی ہے تو سنو. چاہے ماں ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹی ہو، احناف کے یہاں مسئلہ یہ ہے نماز میں مرد کے آگے، مرد کے سیدھے ہاتھ کی طرف، مرد کے الٹے ہاتھ کی طرف عورت ہوگی تو مرد کی نماز نہیں ہوگی. پوچھو مولانا سے، یہ مسئلہ ہے، یاد رکھیے کہ کہاں مرد کے آگے، مرد کے سیدھے ہاتھ پر اور مرد کے الٹے ہاتھ پر، چاہے وہ خاتون میری اور آپ کی والدہ ہو، چاہے وہ خاتون وائف ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیٹی ہو. محاذات اس کو کہتے ہیں. تو یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. اب وہاں پھر یہ مسئلہ بھی آتا ہے، ہاں ایک صورت میں ہوگی کہ عورت اگر ہمارے سامنے ہے بالکل، یا ہمارے سیدھے ہاتھ پر یا الٹے ہاتھ پر، اسے کہہ دو کہ بھئی تجھے یہاں نماز نہیں پڑھنی ہے، اسے میں نے اور آپ نے منع کیا پھر بھی وہ کھڑی رہی، ہماری نماز ہو جائے گی. ورنہ ساتھ میں کھڑا رکھا تو نماز نہیں ہوگی. اسی لیے صف کی جو ترتیب ہے اس میں بھی آپ دیکھیے، سب سے پہلے امام صاحب ہوں گے، امام صاحب کے پیچھے کس کی صف ہوگی؟ ہاں؟ پتہ نہیں جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا، پتہ نہیں جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا، خدا کرے کچھ نہ سمجھے کوئی ہے. تو اس طرح بول رہے ہیں. تو مردوں کی صف ہوگی بعد میں پہلی، مردوں کے بعد کس کی صف ہوگی؟ بچوں کی ہوگی، اور بچوں کے بعد عورتوں کی ہوگی. عورتوں کی صف پیچھے ہوگی. دیکھیے یہاں عورت کسی مرد کے آگے نہیں ہوئی، اس کی صف بالکل پیچھے رہی. یہی ترتیب میں اور آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اور مرد بھی ہے محرم، بچے بھی ہے، یہی ترتیب گھر میں بھی رہے گی. عورت کی صف پیچھے ہوگی. کیوں؟ عورت کے دائیں بائیں اور عورت کے پیچھے کوئی مرد نہیں ہونا چاہیے، وہ جو ہے وہ پیچھے ہوگی. ہماری مسجد یا کوئی اور مسجد ہے وہاں تو یہ اس پہ عمل آسان ہے، گھر میں بھی عمل آسان ہے، لیکن حرمین شریفین میں اور خاص طور سے مکہ مکرمہ میں، چونکہ مدینہ منورہ میں تو آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے مستقل نماز پڑھنے کا الگ نظام کیا گیا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مکہ مکرمہ میں بھی ہے نیچے بیزمین میں، آپ جانتے ہیں، لیکن ہجوم اتنا ہوتا ہے وہاں کہ وہاں تک پہنچنا کار دارت. اب مسئلہ تو یہی ہے، لیکن لوگ اتنے ہوتے ہیں تو بعد کے علماء نے اس کی گنجائش دی ہے حرمین شریفین میں کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ میرے اور آپ کے پڑوس میں کوئی عورت آ کر کھڑی ہو گئی یا سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اسے کہہ دو کہ بہن ذرا اس طرف جا کر نماز پڑھ کہ جہاں تیرا اور میرا سامنا نہ ہو اور اگل بگل میں ہم نہ کھڑے ہو. اگر وہ مان جاتی ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ بعد کے علماء نے اجازت دی. کیوں؟ کہ الگ سے جگہ ہی نہیں ملتی تو مجبوری میں پڑھنا پڑتا ہے، کیا کرے، جگہ ہی نہیں ہے، وہ عورت بھی کہاں جا کے نماز پڑھے. اس لیے اس کی گنجائش کہاں ہے؟ حرمین شریفین میں ہے. باقی عام حالات میں اس کی گنجائش نہیں ہوگی. یہ مسئلہ میں نے اس لیے بتایا، آپ یاد رکھے اس کو، جہاں تک ہو سکے اس پہ عمل کرے. ورنہ ہمارا عمل کیا ہوتا ہے کہ آپ نے تو بدھا گھر کہ ہاتھ ہی ابھی رہے کہ کوئی کھوئے نہیں جائے. آخی دنیا میں فروا گیا تو نہیں کھوئے جائیں، یہ کھوئے جائے اللہ نہ گھر میں ہے محبوب بھائی. آخی دنیا میں نہیں کھوئے، کھلا جائے تو بھی نہیں، یہ کھوئے جائے.
ખોવાઈ જાય તો અલ્લાહનું જ ઘર છે ભાઈ, પાછું મળી જાય. બતલાઈ દેવાનું કે ફલાણી જગ્યા પર આવી જાય ને બધા પાસે હવે તો મોબાઈલ હોય, હવે તો કેટલી નહીં ખોવાય. बहरहाल तो ये मसला जितना अमल कर सकते हो करो, और अगर जगह न मिले तो फिर गुंजाइश है. वैसा ही एक मसला पेश आता है जो मैं आपको बता रहा था. उतना हुजूम होता है, जगह नहीं होती, जगह तंग पड़ जाती है. खड़े रहने की तो जगह है, सजदा करने की जगह नहीं होती. और असल मसला है सजदा करने में, चूंकि खड़े रहने में कम जगह चाहिए, सजदा करने में ज्यादा जगह चाहिए. और कभी ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए, चाहे हरमैन शरीफैन में, चाहे दुनिया के किसी खित्ते में, तो क्या करें अब? तो उलमा ने कहा है कि जो सामने वाला है उसकी पीठ पे सजदा कर लो, नमाज हो जाएगी. सजदा कहाँ करना है? पीठ पे. लेकिन दुआ करो कि उसे भी मसला मालूम हो, वरना क्या हो सकता है वो आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, है ना इब्राहिम भाई? हाँ, इसलिए ये मसला याद रखो, कभी काम आएगा. ऐसी बातें कम सुनने में आती है, समझ आई ना? तो ये हरमैन शरीफैन में मसला आपको काम आ सकता है. ऐसे जगह न मिले तो सामने वाले के उस पे सजदा कर लो, और कोई अपनी पीठ पे सजदा करता हो तो भी कोई बात नहीं. बहरहाल तो मशवरा ये हुआ कि चले जाओ नमाज के बाद, तरावी खत्म हो, और मौका न मिले तो बैठे बैठे जिक्र करते रहो. लेकिन हमें तरावी कैसे पढ़नी है? अपने इमाम के मसलक के एतबार से कि एक सलाम से हम वित्र पढ़ेंगे और वहां जाकर जो है वो पढ़ेंगे. तो देखिए, उन्होंने वित्र को जो नमाज वाजिब है, और तरावी क्या है? सुन्नत मुअक्कदा है. इसलिए ये लोग 8 रकअत पढ़ते हैं. कोई हाफिज कुरान हमारे साथ है तो हम अपनी जमात अलग करें. कमरे में आप पूरा कुरान शरीफ जो है वहां पर पूरा करो. आप वहां की हरम शरीफ की असल इबादत तो फर्ज नमाज है और तवाफ है. एक ही दुनिया में इबादत ऐसी है कि जो मक्का मुकर्रमा में भी वो खास मखसूस जगह उसके अलावा कहीं अदा नहीं की जा सकती. तो वहां की असल इबादत याद रखो तवाफ है. वहां जाकर ज्यादा फोकस तवाफ पे होना चाहिए, याद रखो. चाहे आप हज के लिए गए हो, चाहे आप उम्रे के सफर में हो, वहां ज्यादा से ज्यादा जो इबादत करनी है मक्का मुकर्रमा में वो है तवाफ करना. और मसला ये है कि अब लोग उसी में थकते हैं. देखिए मौसा पर बहुत लांबो चक्कर हैं, देखिए नी चला यार एम के. अरे भाई તું આજ તો કરવા ગયેલો છે, તું કરવા જ આ ગયેલો છે તવાફ. કારણ કે આ એક એવી ઇબાદત છે કે આ જગ્યા વગર દુનિયામાં કશે થશે નહીં. હા, તો કેથી भी આ इबादत થવાની नहीं મળે. इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको एक मसला बताऊं, फुकाहा ने लिखा है, मैं और आप जब इस मस्जिद में आएंगे हमारी, या दुनिया की किसी मस्जिद में जाए हरम शरीफ के अलावा, और नमाज बा जमात में अभी वक्त है तो और फजर का वक्त नहीं है उसको भूल जाओ. उसके अलावा और नमाजें हैं, मस्जिद में आकर अभी जमात में वक्त मौजूद है, तो पहला काम क्या करना है? यार कुछ ऐसे बोलो कि मैं समझूं. हैं? हाँ, तहियतुल मस्जिद ये अदा करनी है मस्जिद में आकर, पहला काम ये करना है. लेकिन आप फिक्ह की सारे फतावाजात उठा लीजिए, सब में आपको एक मसला मिलेगा, सब में यकसा मसला मिलेगा कि हरम शरीफ में मेरी और आपकी हाजिरी हो. पहला अमल वहां जाकर जो करना है वो तवाफ करना है, तहियतुल मस्जिद भी नहीं पढ़नी, तहियतुल मस्जिद भी नहीं. लेकिन कब? जबकि तवाफ का वक्त मौजूद हो, वरना आप लकीर के फकीर न बने हैं कि वक्त था नहीं, न तवाफ कर सकते हैं, न आपने तहियतुल मस्जिद पढ़ी. अगर वक्त कम है तो तहियतुल मस्जिद पढ़ लो, वरना अगर वक्त है तो तहियतुल मस्जिद भी नहीं पढ़नी. बाकी दूसरी जगह पर यह मसला है कि बैठने से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत में फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि मस्जिद में आओ तो मुसल्ली पर, नमाजी पर मस्जिद का यह हक है
کہ بیٹھنے سے پہلے وہ 2 گانا یا 4 گانا یہ تحیت المسجد ادا کرے. علماء نے 4 کی بھی اجازت دی ہے. ویسے عام طور پر ہم کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن اگر 4 بھی کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نفل ہے تو 4 بھی جو ہیں وہ پڑھ سکتا ہے. یہ مسئلہ اور یاد رکھو، 2 جگہ اور کنفیوژن ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو، کیونکہ بچپن سے مکتب میں کیا استاد جی نے یاد کروایا کہ فجر میں 4 رکعت، ظہر میں 12 رکعت، عصر میں 8 رکعت، مغرب میں 7 رکعت، عشاء میں 70 رکعت. اچھا، اب اس میں یاد یہ تو کروایا کہ عصر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ. اب ہمارے لوگ ٹائم دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار جماعت کا جو وقت ہے عصر کی اور عشاء کا تو اتنا وقت ہے نہیں کہ ہم 4 رکعت پڑھ سکے، تو وہ پڑھتے ہی نہیں، چپ چپ بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. عصر سے پہلے جو 4 رکعت استاد جی نے سنت غیر مؤکدہ ہمیں سکھائی، وقت نہیں ہے کوئی بات نہیں، 2 رکعت پڑھ لو. عشاء سے پہلے وقت نہیں ہے تو 2 رکعت جو ہیں وہ پڑھ لو. اصل میں نفل نماز ہے ہی 2 گانا، کہ وہ اصل میں 2 رکعت ہی ہے. اور اسلام میں پہلے جو نماز فرض ہوئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، مفہوم یہ ہے کہ شروع اسلام میں سفر میں اور حضر میں نماز اصل میں 2 رکعت ہی تھی، بعد میں پھر اضافہ ہوا 3 رکعت اور 4 رکعت. بہرحال تو وہاں کی اصل عبادت طواف ہے، وہ کرو. دوسرے نمبر پر ہوٹل میں کمرے میں آرام کا تقاضا ہے، کرو، ورنہ وہاں گئے ہو گپ شپ نہ کرو. اگر آپ میں اور مجھ میں طواف کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہاں کا دوسرا عمل جو صرف وہیں رہ کر کیا جا سکتا ہے، انجام دیا جا سکتا ہے، ایسی جگہ بیٹھ جاؤ حرم شریف میں جہاں سے کیا نظر آ رہا ہو؟ کعبۃ اللہ نظر آئے. ویسی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاؤ اور کعبۃ اللہ کو ٹک ٹکی نگاہ سے دیکھتے رہو. کعبۃ اللہ کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ الرحمہ کی ایک بہت اچھی کتاب ہے اور میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں، بڑا لطف آتا ہے مجھے. اس کا نام ہے نفع المفتی والسائل. بڑی بہترین کتاب ہے، پڑھنے لائق ہے. اس میں حضرت نے تحریر فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. زمزم کے پانی کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، انہوں نے لکھا ہے. قرآن شریف کو خالی دیکھنا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے صرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. خدمت دور کی بات، لیکن ماں باپ کو محبت کی نظر سے کیا کرنا؟ صرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. ہمارا حال یہ ہے، ایک تو بات نہیں کرتے اور کبھی دیکھتے بھی ہے تو بس کیا کہا جائے ہیں. ہاں، وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں پاکستان کے اندر، حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم العالیہ دارالعلوم کراچی میں مفتی ہے، استاد ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی استاد ہوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں، ملفوظ ہے، آج کی اولاد باپ کو پاپ سے کم نہیں سمجھتی. اللہ کرے ہمارا شمار ان میں نہ ہو. بہرحال تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دوسرا کام حرم شریف میں جا کر یہ کرنا ہے، کمرے میں بیٹھے رہو، گپ شپ کرو. آج کے دور میں واٹس ایپ دیکھتے رہو، اس سے اچھا ہے کہ کیا کرو؟ کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہو اور آپ کو عجیب لطف آئے گا. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت نے تو یہاں تک فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، جن لوگوں کو تصوف جو ہے اس سے مناسبت ہے تو وہ سمجھیں گے. فرمایا کہ اگر کسی کی تکمیل نہیں ہو پائی ہے، کچھ رکاوٹ ہے، کعبۃ اللہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا رہے، تکمیل ہو جائے گی. بہرحال سمجھانا میں اسی بات پہ واپس آتا ہوں. تو اپنے کمرے میں جا کے 20 پڑھو اگر حافظ قرآن ہے، اور اگر حافظ قرآن کوئی نہیں ہے تو 8 رکعت ان کے ساتھ پڑھ لو اور باقی 12 رکعت وہاں پر اپنے طور سے الگ پڑھو یا کمرے میں جا کر. چونکہ ہمارے یہ اکابر نے
وہاں شرکت نہیں کی وطر کی نماز میں، جس کا درجہ سنت سے کیا ہے، بڑھ کر ہے، اور انہوں نے اپنے طور پر جو ہے وہ پڑھی ہے۔ خیر اس میں کچھ گنجائش وطر میں تو پھر بھی نکل سکتی ہے، وہ جب کبھی آپ کا سفر ہو تو پوچھ لینا، آپ کو بتائیں گے اس میں کیا کچھ گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اتنا بہرحال یاد رکھو ہمیں اپنے مسلک پہ جمے رہنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا ملفوظ ہے، حضرت فرماتے تھے بلا وجہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑو مت اور اپنے مسلک کو چھوڑو مت۔ ہاں کوئی چھیڑے تو پھر جواب دو، ہے نا، આપણે તો કે ભાઈ નાક બેહી રહેલો હોય તો છેડવાનો નહીં, તો છેડે તો પછી ہے محبوب بھائی، ہاں تو اسی طرح کوئی ہمیں چھیڑے تو پھر جواب دو اچھے پیارے میں، لیکن بلا وجہ، اور ہم بھی ہماری مسجد میں بلا وجہ یہ مسالک کا بیان چھیڑتے بھی نہیں کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے یہ ہے وہ ہے۔ ہاں وہ کوئی غلاظت پھیلاتے ہیں اور ہم تک آتی ہے تو جواب دینا بنتا ہے، تو اس لیے اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں ہے، اس پہ جو ہے وہ جمے رہنا ہے۔ اب ہماری مسجد میں بھی ماحول کو بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ મારો પોયરો મને કે દાટ આપણી મસ્જિદમાં તો 8 રકાત થાય એટલે અડધી તો ખાલી થઈ જાય, એમ કે શરૂમાં તો એમ કે બધા હોય, એમ કે તો કે આપણે શું કરવાનું, મેં કે ચૂપચાપ પડા કરી દેવીશ। હે મેં ખબરદાર ન હટો તો 8 પડીને તાજ ہے۔ تو اب تو جو ہے یہ بھی مستقل مسئلہ جو ہے وہ ہو گیا ہے کہ بھائی ہماری بھی وہ دیکھا دیکھی جو ہے ایسا نہ کرے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کوئی بات دل میں کھٹکے، جس علماء سے آپ کو عقیدت ہو، جس عالم سے اور وہ صحیح معنی میں اپنے اکابر کے نہج پہ ہونا چاہیے، خالی عالم نہیں بلکہ وہ خود بھی راہ راست پر ہو۔ اسی لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کسی کو ایسی بیماری ہو گئی کہ اب ڈاکٹر نے کہا کہ روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ موت واقع ہو جائے، یا ہو سکتا ہے بیماری دیر سے اچھی ہو، تو فرمایا کہ وہ ڈاکٹر مسلمان ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں ایک شرط بڑھائی کہ مسلمان ڈاکٹر خود بھی روزہ رکھتا ہو۔ ہاں کہ اس کو تبھی اہمیت ہوگی، ورنہ مسلمان ہونا کافی نہیں، وہ کہہ دے کہ روزہ نہیں رکھنے کا تو اس کی بات نہیں ماننے کی، چونکہ وہ تو خود خجل الذین آمنوا ہے۔ تو بہرحال اس لیے یاد رکھو حرمین شریفین میں جاؤ یا آپ کے بچے یونی میں پڑھ رہے ہیں کالج وغیرہ میں، ان کو بتاؤ کہ 20 رکعت کیا کرنی ہے، پوری جو ہے پڑھنی ہے، اپنے اکابر پہ اعتماد رکھو، بھروسہ رکھو۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا بھی ہے، وہ میں نے پڑھا بھی اور سنا بھی، فرمایا مفہوم اللہ نے مجھے دنیا گھمائی الحمدللہ، کہ پہلے تو میں ہمارے اکابر کو دیکھا دیکھی اپنے بڑوں کو کہ ان کو بڑا مانتا تھا، ان کی اتباع کرتا تھا، فرمایا کہ اب پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ قرآن و سنت کو ہمارے اکابر نے جس طریقے سے سمجھا ہے اور اس کو جس طریقے سے تھامے ہوئے ہیں، آپ ازہر میں جو ہے وہ چلے جاؤ، بڑی جو ہے علمی یونیورسٹی ہیں، یا کہیں بھی دنیا میں چلے جاؤ، آپ کو وہ تقوی، وہ علم، وہ سمجھ، وہ فقہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے۔ فرمایا کہ اب دنیا دیکھ کر جو ہے وہ میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اور حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، فاروق بھائی جانتے ہیں ہماری مسجد میں بھی تشریف لائے، حضرت نے ایک مقام پر لکھا ہے، مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ اکابر کے نہج سے ہٹو گے، بھاگو گے، یاد رکھو گم پھر کر تمہیں پھر وہیں آنا ہے، تم آؤ گے وہیں پھر۔ بہرحال تو میں کل کا جو ملفوظ باقی رہ گیا تھا یہ تو میں نے بتایا، وہ مکمل کر لوں۔ کل آپ کو بتایا آخری بات کہ ایک ہی مسئلہ ہے، ہمارے ہی علماء ہیں، 2 گروپ ہو گئے، یہ کچھ کہتے ہیں یہ کچھ کہتے ہیں۔ تو کل آپ کو میں نے 4 باتیں بتائی تھی کہ اس پر عمل کرو، اس میں سے کسی پر۔ آخری بات سن لو کہ ہمارے علماء ایک ہی مسئلہ ہے اور 2 الگ الگ رائے ہے، 2 الگ الگ رائے ہے، تو پھر کیا عمل کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ اذان میں ہمارے علماء کی 2 رائے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کھینچنے کا نہیں، اور ہمارے علماء کی اکثریت اس کی قائل ہے کہ اذان میں کیا ہوگی،
تطویل ہوگی، اس کو کھینچا جائے گا۔ تو یہاں بھی ہے یہی مسئلہ جھینگے کا ہے، ہمارے بنگلہ دیشی بھائی ان کے کام کا ہے، اور سعد اللہ صاحب ان کے بھی کام کا ہے، چونکہ یہ جتنے ساحل سمندر رہتے ہیں یہ سب، یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نے تو نہیں کہا۔ તો બહરહાલ તમે બધા ઝીંગા ખાવાવાળા ને આપણે જાવીદભાઈ બધા ગુજરાતી જમીનના ભાવ જેદાથી વહેતા આપણા ગામની એટલે બધા વિંગા વેચીને ઝીંગા ખાઈ લીધા હે, તો આપણે ધીમાથી છે। તો બહરહાલ برطانیہ کی سرزمین ہے، بڑے عالم دین انڈیا سے تشریف لائے تھے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ ایک بڑی باڈی ہے انڈیا میں جس میں سب مسالک کے علماء موجود ہے، اس کے صدر تھے اپنے وقت میں قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈیوزبری کے اندر حضرت موجود تھے۔ یہ بات ذکر صالحین والیوم نمبر 1 پیج نمبر 270 اس پہ موجود ہے۔ میرے ہی گاؤں کے عالم ہے حضرت مولانا مرغوب احمد صاحب لاجپوری دامت برکاتہم العالیہ، مسجد بلال ہے ڈیوزبری میں، اس کے پیش امام ہیں اور بڑے جید الاستعداد عالم ہیں ماشاءاللہ۔ تو حضرت نے ان سے سوال کیا قاضی مجاہد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت جھینگا کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ ہمارے بعض اکابر کہتے ہیں کہ کھا سکتے ہیں اور بعض اکابر مکروہ کہتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت نے پہلے تو یہ فرمایا کہ ہاں بھائی اب کچھ خوراک ملی۔ کیا مطلب؟ یعنی کھانے کی نہیں، جو علمی آدمی ہوتا ہے نا اس کے سامنے آپ ایران توران ادھر ادھر کی کرو تو اس کو مزہ نہیں آتا، اس کو تو اپنے مزاج کا آدمی چاہیے۔ مفتی سعید صاحب کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ اخیری 2 سفر میں تو میں نے دوری اختیار کر لی تھی کسی خاص وجہ سے، جاتا تھا لیکن کم، لیکن پہلے ظہر بعد بیٹھتے تھے تو عام طور سے وہ مجلس پہ سناٹا رہتا، تو کہتے مجھ سے امام صاحب آج کوئی بات نہیں پوچھنی ہے؟ تو چونکہ میں ادھر ادھر کی پوچھتا رہتا تھا کچھ نہ کچھ کہ بھائی فائدہ اٹھاؤ موقع سے، اکثر مولانا احمد تیلاڑیا بھی ہوتے تھے تو کہتے تھے امام صاحب آج کچھ نہیں پوچھنا ہے، آپ کے پاس آج کچھ سوالات نہیں ہیں۔ تو ان کی خوراک ہوتی ہے کہ اپنے مزاج کا آدمی ہونا چاہیے۔ تو حضرت خوش ہو گئے کہ ہاں بھائی اب یہ خوراک ملا۔ کہا کہ ٹھیک ہے تم نے پوچھا، لیکن بڑوں کی نظر بڑی ہوتی ہے، فوراً پکڑ کی، جیسے میری پکڑ کی تھی۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کمرے میں آخری سفر سے پہلے والا سفر، میں نے حضرت سے سوال پوچھا ظہر کے بعد، میں نے کہا حضرت بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ صاد لکھو تحریر میں تو صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا نہیں ہوتی، یا صاد لام عین میم لکھو تو بھی نہیں ہوتی، پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے۔ تو میں نے کہا حضرت بعض علماء یوں کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ کام چل جائے گا۔ تو مجھے کہا امام صاحب وہ درخت دیکھو اس پہ باز بیٹھا تھا کب سے اڑ گیا؟ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ چلو نہیں سمجھے تو میں کیا کروں، وقت نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ باز سے کون مراد ہے وہ بولو، باز مت چلاتے رہو۔ جیسے ہمارے لوگ بھی آتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں، خود کا مسئلہ ہوتا ہے، مطلب امک لوگ کو وہ کہتا ہے، تو میں بھی اس دن سے کہتا ہوں میں کہ امک کون تھے کہ پہلا ہے تو تے پہلا મને કે અમુક કોણ છે, કારણ કે અહીંયા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બધાને જ મેં ઓળખું જે આપણા ગુજરાતી છે પાકિસ્તાની છે, તો મેં કીધું અમુકમાં કોણ છે તે મને કહેતું। تو بہرحال حضرت نے کہا وہ باز بتاؤ، یہ بات کبھی اور موقع پہ سناؤں گا، وقت نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ پکڑ کی بڑے لوگوں کی بڑی نظر ہوتی ہے۔ مولانا مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا مرغوب احمد صاحب سے فرمایا بات سے کام نہیں چلے گا، جو حضرات کہتے ہیں جھینگا کھا سکتے ہیں ان کے نام بھی بتاؤ، جو کہتے ہیں کہ مکروہ ہے نہیں کھانا چاہیے ان کے نام بھی بتاؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو حضرات کہتے ہیں ہمارے اکابر کی جھینگا کھا سکتے ہیں، فرمایا اس میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ الرحمہ ہے، اور حضرت مفتی اسماعیل بسم اللہ ڈابیلی جو ہیں وہ ہے، اور ہمارے لاجپور کے حضرت مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور پاکستان میں بنوری ٹاؤن میں بنگلہ دیش کے بڑے عالم ہیں حضرت مولانا عبدالسلام چاٹگامی۔ تو فرمایا کہ یہ ہے،
یہ حضرات کہتے ہیں، اور شاہی مراد آباد والے، کل قاری صاحب نے نام لیا تھا مفتی شبیر کے، جھینگا کھا سکتے ہیں، تو کہا ٹھیک. اب جو کہتے ہیں نہیں کھانا چاہیے مکروہ، ان کے نام گناؤ. تو حضرت مولانا مرغوب احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ حضرت سہارنپوری، یاد رکھو جہاں صرف یوں بولا جائے حضرت سہارنپوری، ہمارے اکابر میں اس سے مراد ہوتے ہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ مراد ہوتے ہیں حضرت شیخ کے شیخ. فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں کھانا چاہیے، مکروہ ہے. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی علیہ رحمہ منع کرتے ہیں، اور حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ منع کرتے ہیں. حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ منع کرتے ہیں. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہیں منع کرتے ہیں. فرمایا ٹھیک. اور پھر فرمایا سنو، یہی آپ کو سنانا ہے کہ جب کسی مسئلے میں ہمارے اپنے علماء کی دو رائے ہو، اس طرف بھی ہمارے اکابر، اس طرف بھی ہمارے اکابر، اور دونوں طرف ہو، اور کوئی حلت کا قائل ہو، کوئی حرمت کا قائل ہو، تو فرمایا کہ جب دونوں طرف ہمارے بڑے ہو، دونوں طرف ہمارے اکابر ہو، تو کسی بھی طرف شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے. نہ حلت میں شدت اختیار کرو، نہ حرمت میں جو ہے وہ شدت اختیار کرو. کیا مطلب؟ آسان زبان میں، کوئی اس طرح کرتا ہو اسے کرنے دو. عبدالصمد چچا ہمارے کل میں نے بتایا تھا کہ وہ اذان حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی کے طرز پہ پڑھنے دو، ان کو منع مت کرو کہ کھینچو. ہمارے جاوید بھائی، اشفاق بھائی، اقبال بھائی، ہمارے یہ حضرات جو ہیں یہ تطویل کرتے ہیں، ذرا کھینچتے ہیں، اور یہی جو ہے اصل بھی ہے اذان کا جو مقصود ہے. اس طرح کوئی کرتا ہے ان کو بھی کرنے دو. شدت اختیار نہیں کرنی ہے کہ ایمچ کروانا، کہ کاربن کاپی بناوانی کوشش نہ کرو. کیوں؟ دونوں طرف کیا ہے؟ ہمارے بڑے ہیں، تو نہ ادھر شدت ہوگی نہ ادھر شدت ہوگی. آج میں نے ایک صاحب کو سنایا، آخری بات کہہ دوں، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی طرز تھا. آج میں وہ کتاب آپ کو پڑھ کے سنا تھا، لیکن میں آج کتاب نہیں لایا. میں سمجھا کہ مفتی زبیر صاحب جو ہیں بیان کریں گے، تو میں ویسے ہی آ گیا. تو حضرت نے فرمایا آج بھی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو کر دے. تو بسم اللہ بول کے بیٹھ گیا، تو وآخر دعوانا تک پہنچ گیا. تو بس ویسے ہی جو ہے وہ بیٹھا تھا. تو بہرحال ورنہ وہ کتاب میں آپ کو سنا تھا. دیکھیے یہ ہے ہمارے بڑے، ہم چھوٹے اس طریق پر نہیں کرتے. اب کلیپٹن کے اندر سن لو، مفتی عمر فاروق صاحب نماز کے بعد دعا کے قائل نہیں ہے، تو وہ نہیں کرتے دعا. ہمارے یہاں پر ہے. اب مفتی صاحب تو اتنی شدت نہیں کرتے، میں نے خود دیکھا. میرے استاد محترم قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لاتے تھے، میں وہاں جاتا تھا. قاری صاحب جہری دعا کراتے. کبھی مفتی عمر فاروق صاحب نے نہیں ٹوکا، اور کبھی بیان میں بھی نہیں کہا. بڑے بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے مسئلے کو بگاڑتے ہیں. ہاں આપણે તો કહીએ કે ચાય કરતા ઝકરિયા હું વધારે ગરમ, તો એ જે છે તે વધારે ગરમ, प्रॉब्लम कहाँ आवे. अब वो हजरत कभी नहीं, और मैंने ये भी देखा मुफ्ती साहब उठेंगे भी नहीं, देखा होगा फर्क हुआ तो वो बैठे रहेंगे. वो दुआ हो रही है, हाथ नहीं उठाएंगे, बैठे रहेंगे. अब वहां के कुछ मुक्तदी हमारे यहाँ आ जाते, हाथ उठाओ तो आपने એમ કરીને ઘોડીને જોયા કરે. મેં કે હું કા જોતો છે, नहीं करवे तो न कर दो, तो मने गोरी गोरी क्यों जो. उलमा इधर है तो इधर भी है, उधर दलील है तो तुझे भी मैं दलाइल के अंबार लगाता हूं, दिखाता हूं तुझे भी. वो बड़े हैं, वो बर्दाश्त करते हैं, छोटों में बर्दाश्त नहीं है, और बड़ों का नाम बदनाम करते हैं छोटे की. मुफ्ती उमर फारूक साहब ने कभी तालीम नहीं ली होगी कि कोई दुआ करे तो उसका मुंह तकते रहिए. कोई और यहां आएंगे, वहां के बाद मुसल्ली हम दुआ करा रहे हैं, फौरन उठ जाएंगे सुन्नत पढ़ने के लिए. अरे इतना तो बर्दाश्त कर यार. है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने हाजिरी दी इमाम अबू हनीफा की कब्र पर, मशहूर वाक़िया है, न रफ़े यदैन किया, न बिस्मिल्लाह जहरन पढ़ी, न आमीन जहरन पढ़ी. कुछ तकाजे होते हैं बड़े उलमा के, बड़े हजरात के, बड़ी जगहों के, तुम वहां नहीं करते. मैं वहां जाता हूं, मैं दुआ, तिरमिजी शरीफ की रिवायत है, ये बात तो क्लियर कट है, याद रखो तिरमिजी की रिवायत
کہ نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اختلاف اس میں ہے امام کے ساتھ کرنی چاہیے کہ نہیں، یہاں آگے مسئلہ اٹکتا ہے. باقی یہ تو کلیئر کر روایت ہے ترمذی شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مفہوم، 2 وقت دعا کی قبولیت کے حضور نے فرمایا، ایک تہجد کا وقت، ایک نماز کے بعد کا وقت. لیکن وہ وہاں ایسا نہیں کرتے، میں نے دیکھا. اب یہ لوگ یہاں آ جاتے ہیں کچھ تو عجیب، یعنی وہ یہ تو پھر برداشت کرو، دونوں طرف رائے. آپ کو ان کی رائے پسند ہے، ہم احترام کرتے ہیں. ادھر دوسرا جو ہے وہ نہج ہے، دوسرا رخ ہے، آپ احترام کرو. سمجھ آیا؟ تو جب ہمارے بڑے ہوں تو اس میں مسئلے میں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے. مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ متسلم تھے، متشدد نہیں تھے. متشدد کا معنی یہ مفتی محمود صاحب گنگوہی نے یہ لکھا ہے کہ مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے پر جمے تھے، کسی کو مجبور نہیں کرتے تھے کہ تم کو ایسا ہی کرنا ہے. اور جب کبھی علماء کو ایسا لگا کہ اب کچھ معاملہ ادھر ادھر ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی. دارالفتہ ڈابھیر سے فتویٰ جاری ہوا اس کے خلاف، اور پھر قاری صدیق سہسرودی دامت برکاتہم العالیہ نے مستقل اس پہ رسالہ لکھا پھر کہ اذان میں تطویل کی جا سکتی ہے، کھینچا جو ہے وہ جا سکتا ہے. اس لیے بھائی 2 رخ ہو علماء کے، آپ کو یہ پسند ہے ان سے عقیدت ہے ادھر رہو، جو دوسرے کرتے ہو خواہ مخواہ ان کے پیچھے مت پڑو. اب آپ بھی کہیں گے مول صاحب کہ اب تو جو ہے افطار کا بھی وقت ہے، بس اتنا کافی ہے، اتنا زیادہ بھی پیچھے مت پڑو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.